بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سننے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان اور اخنس بن شریک بھی ایک دوسرے کو خبر کیے بغیر قرآن سننے آئے تھے۔ صبح تک تینوں چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئے ہوں گے، چلو میں قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب تینوں کا سنگم ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب نہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے دل پر اثر نہ کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں چھپ کر قرآن سنتے رہے۔ صبح کے وقت پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، لے ابو خنطلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، ابو صبلہ، اللہ کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغمبر آیا ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کا سودا کر بیٹھے۔